اللهم صل علی محمد و آل محمد. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کام میں کافی ہے. توکل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے کاموں کو، اللہ کے فرامین کو مانا جائے. اللہ تعالیٰ کے فرامین ماننے سے ہمارا ہی فائدہ ہے اور ہمیں دنیا میں بقا ملے گی. نماز پڑھیں، یہ اللہ کے فرامین میں سے، یہ توکل کا مقام ہے. ماں باپ کی عزت کریں، حلال کھائیں، حرام سے جس قدر ہو سکتا ہے بچیں، جس قدر ہو سکتا ہے نیک کام کریں. یہ توکل کے مقامات ہیں کہ ہم اس پر توکل اعتماد رکھتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں. توکل کا ایک واقعہ سنیے جو کہ معصومین نے فرمایا ہے. ایک شخص تھا جو محنت مزدوری کر کے، محنت مزدوری کرنا بہت اچھی بات ہے، جس کے حلال کمانا عبادت ہے. تو وہ محنت مزدوری کر کے ٹوکریاں بنا کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا. ایک مرتبہ وہ ٹوکریاں بیچنے کے لیے گزر رہا تھا تو اس کو کسی خاتون نے آواز دی. وہ اس خاتون کے پاس پہنچا. یہ میں مختصر آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں. تو وہ خاتون حوش کی غلام تھی. اس نے جوان کو دیکھا اور جوان کو دیکھ کر اس نے دھوکے کے ساتھ یہ کہہ کر کہ میں تمہاری تمام ٹوکریاں خرید لوں گی، مجھے بہت اچھی لگی، اس کو ایسی جگہ لے جاتی ہے اور وہاں جا کر اس کو گناہ کے لیے آمادہ کرتی ہے. اب یہ جوان جب دیکھتا ہے یہ اللہ کو ماننے والا تھا، اللہ کے فرامین کو دیکھنے والا تھا، گناہ ہوتا ہے، چاہے خلوت میں کیا جائے یا کسی کی زبردستی طاقت و قوت کے زیر اثر رہ کر کیا جائے. جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا تو اللہ نے ان کو محفوظ کیا. اسی طرح اس جوان نے یقیناً یہ مقدس افراد کی باتیں سنا کرے، انبیاء کی باتیں سنا کرے، اس سے بہت کچھ ملتا ہے. تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد لے کے ہوئے کہا کہ مجھ کو یہاں پر میرا دم گھٹ رہا ہے، کھلی فضا میں لے کے جایا جائے. تو وہ خاتون اس کو چھت پر لے جاتی ہے اور جس کے چاروں طرف ایسی دیوار ہوتی ہے کہ جو خوبصورتی کا نظارہ دے رہی ہے اور ایک طرف ایک کمرہ ہوتا ہے. جوان وہاں پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد کہتے یا الہی میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ اکبر. وہ جب اس چھت سے کودتا ہے تو وہ کچھ بلندی پر تھی، لیکن اس نے اپنی جان بچانے کے لیے خدا پر اعتماد کیا اور چھت سے کود پڑا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ سے کہہ رکھا تھا، کہا کہ جاؤ میرے بندے کو بچاؤ، میرا بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے. تو وہ آرام سے زمین پر جو ہے ایسے آ گیا کہ جیسے اسے کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو. بہرحال اس نے ایک حسرت بھری نگاہوں سے اپنی ٹوکریوں کو یاد کیا کہ آج کی مزدوری تو مجھے مل نہیں سکی. گھر پہنچتا ہے، اپنی بیوی کو تمام واقعہ بتاتا ہے. جب وہ پوچھتی ہے کہ کھانے پینے کا کوئی سامان لے کے آئے ہو، تو اس نے اپنی اس طرح کی مجبوری سے جب آگاہ کیا اور اس واقعے سے آگاہ کیا تو اس خاتون نے کہا اچھا کیا کہ تم نے اپنی عزت بتائی اور خدا پر بھروسہ کیا. وہ جو ایماندار ہوتی ہیں وہ غیرت مند ہوتی ہیں، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ چولہا گرم کرو، یعنی کہ تندور سے اس وقت تندور کو گرم کرو، ایسا نہ ہو کہ ہمسائے ہمارے گھر سے دھواں نہ اٹھتے دیکھ کر ہماری مدد کو آ جائیں. وہ تندور کو روشن کیا گیا. اتنے میں
اور دونوں میاں بھی بیٹھ کر آپس میں گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو ہمسائی عورت تھی، اس نے کہا مجھے آگ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس خاتون نے کہا کہ جاؤ تندور میں آگ روشن ہے۔ تو وہ جب تندور کے پاس جاتی ہے آگ لینے کے لیے تو وہ چلا کر کہتی ہے کہ تم کتنی بے فکر ہو، تمہارا جو تنور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے اس کو آگے کیوں نہیں اٹھاتی؟ اس نے بھاگ کر دیکھا تو چاروں طرف روٹیاں لگی ہوئی تھیں جو ظاہر ہے کہ بالکل ان میں سے کوئی نہیں جلی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس نے روٹیاں اتارتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کی عزت خدا کے آگے کتنی ہے، حالانکہ ہم نے اس میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا لیکن خدا نے اپنی قدرت سے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، رزق حلال کی طرف توجہ کریں اور خدا کا بن کے رہیں، خدا آپ کو رزق دیتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔